حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اور آپ کے اصحاب کو سن 6 ہجری کے اندر عمرہ سے روکا اور پھر ان کو عمرہ کی قضا 7 ہجری میں ادا کی گئی۔ تو اس صورت میں چونکہ صحابہ کرام کو یہ خدشہ تھا کہ کہیں یہ لوگ پھر اپنی بد عہدی نہ کریں، عہد شکنی نہ کریں جو ہمارے ساتھ معاہدہ ہوا، تو اس کے جواب میں پھر اجازت آ گئی کہ اگر وہ ہمارے ساتھ قتال پہ، جھگڑے پہ، لڑائی پہ آ جائیں تو جواباً تم بھی ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے تلوار اٹھا سکتے ہیں۔ آج کی اس آیت پاک میں طور پہ 194 کے اندر بھی اسی کا ایک تسلسل ہے۔ حرمت والے مہینے 4 ہیں: ذی-القعدہ، ذی الحج اور آگے محرم۔ چوتھا مہینہ ہے رجب شریف کا۔ یہ 4 حرمت والے مہینے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ چونکہ حج سے تقریباً 1 مہینہ پہلے لوگ جو ارادہ کرتے تھے حج کا، اب دیکھیں نا کہ اب تو خیر فاسٹ وقت ہو گیا نا، اور لوگ ہوائی جہاز پہ سفر کرتے ہیں۔ تو ذرا پیچھے جائیں، جب ہوائی جہاز کا بھی وجود نہیں تھا، بلکہ پاکستان کو ابھی بنے 70-75 سال ہوئے ہیں، ہماری اس ہسٹری کے اندر، تاریخ کے اندر یہ بات موجود ہے، ابھی بھی وہ حاجی لوگ موجود ہیں، حیات ہیں کئی، کہ جنہوں نے جب حج کیا اول وقت میں تو پھر یہ پوچھا جاتا تھا کہ آپ نے سفر ہوائی جہاز پہ کرنا ہے یا بحری جہاز پہ کرنا ہے۔ میرے استاد محترم ابھی بھی حیات ہیں، وہ بتایا کرتے تھے کہ میں نے بحری جہاز پہ سفر کیا۔ اچھا، اس سے بھی تو پیچھے جائیں تو کئی لوگ پیدل حج کرتے تھے، یا ان کے پاس جو سواریاں میسر ہوتی، اونٹوں پہ، گھوڑوں پہ وہ سفر کرتے تھے۔ تو ذرا اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اب بحری جہاز، اب ہوائی جہاز پہ سفر کرتے ہیں تو یہ چند گھنٹوں کا سفر رہ گیا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے بحمدی تعالیٰ جب میں گیا 2010 میں، تو غالباً کراچی سے ہماری فلائٹ تھی، تو 4 گھنٹے لگے تھے، 4-4.5 گھنٹے۔ اب بحری جہاز پہ تقریباً 1 ہفتہ لگتا ہے، 7 دن مسلسل وہ سفر پہ رہتے، تو اس کا وقت اور زیادہ تھا۔ اور اس سے بھی پیچھے جائیں گے، اب لوگ سواریوں پہ سفر کرتے یا پیدل سفر کرتے تو وہ کتنا وقت لگتا ہے۔ تو ظاہر ہے جب حج تو ہونا ہے ذی الحج میں ہی، حج تو انہی تاریخوں میں ہونا ہے، تو اس وقت کی مسافت کی وجہ سے 1 مہینہ پہلے حجاج کرام مختلف ایریاز سے چل پڑتے تھے، اور ذی الحج میں آ کے حج ادا کرتے، اور پھر ان کا سفر واپسی شروع ہوتا۔ تو ظاہر ہے جو سفر جس طرح کر کے آئے ہیں، جتنا کر کے اتنا ہی واپس کرنا ہے، تو 1 مہینہ پہلا ان کا سفر آنے میں لگتا، دوسرا مہینہ وہ حج کے دنوں میں لگ جاتا، تیسرا مہینہ پھر واپسی پہ اسی طرح چلا جاتا ہے، واپسی پہ جانے کے لیے ان کا گزرتا۔ تو اس لیے یہ 3 مہینے لگاتار ہیں۔ اچھا، جب حاجی لوگ واپس چلے جاتے، ظاہر ہے اتنا سفر کر کے آتے پھر جاتے، تو پھر ان کو وقت لگتا دوبارہ سے عمرہ کے لیے آنے میں، تیاری کرنے میں۔ تو آگے جا کے پھر جب رجب شریف آتا، محرم کے بعد سفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، آگے پھر رجب، تو وہاں جا کے حاجی لوگ پھر عمرہ کا قصد کرتے یا عمرہ کا ارادہ کرتے، تو ان دنوں میں زیادہ عمرہ کے لیے لوگ آتے۔
تو اس لیے یہ 4 مہینے حرمت والے ٹھہرے کہ ان 4 مہینوں کے اندر چونکہ مسافر لوگ زیادہ ہوتے تھے سفر، اور وہ بھی حج کا اور عمرے کا سفر کرتے، تو اس لیے اس وقت پھر ان کے ذہنوں میں یہ بات تھی کہ کم از کم ان دنوں میں ہم نے یہ لڑائی کا ماحول نہیں رکھنا، ان دنوں میں ہم نے یہ لڑائی نہیں کرنی اور قتال نہیں کرنا اور لوگوں کو ایک دوسرے کو مارنا پیٹنا نہیں۔ تو حرمت والے میں یہی مہینے پھر اسلام کے اندر بھی برقرار رکھے گئے، اور اس کا ذکر ان آیات میں فرمایا کہ الشہر الحرام بالشہر الحرام۔ اب یہ سارا وہ اس کا ترجمہ سمجھیں، ماہ حرام کے بدلے ماہ حرام، اور ادب کے بدلے ادب، ادب کے بدلے ادب ہے، جو تم پر زیادتی کرے اس پر زیادتی کرو اتنی ہی جتنی اس نے کی ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو اور بھلائی والے ہو جاؤ، بے شک بھلائی والے اللہ کی محبوب ہیں۔ پھر انہیں یہ اجازت دی گئی کہ بے شک یہ حرمت والے مہینے ہیں، اور ان مہینوں کے اندر اسلام کا بھی حکم یہی تھا کہ تم نے ان مہینوں کے اندر تلوار نہیں اٹھانی، کیونکہ پہلے سے ان مہینوں کا ایک احترام چلا آ رہا تھا کہ ان مہینوں میں حاجی لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، اور وہ ایک مقدس فریضے کے لیے آتے ہیں، دور سے آتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ نبی جنا تک ان مہینوں کا اس لیے احترام کیا جاتا تھا کہ چونکہ ان مہینوں میں لوگ حج کے ارادے سے آتے ہیں، عمرے کے ارادے سے آتے ہیں، یہ محترم مہینے، اور پھر انہی مہینوں کو حرمت والے مہینے قرار دیا گیا۔ لیکن ساتھ میں یہ فرمایا کہ اگر ان مہینوں کے اندر بھی اہل کفار تمہارے ساتھ لڑائی پہ اتر آئیں، وہ تلوار اٹھا لیں، وہ تمہیں نقصان پہنچائیں، تو پھر ایک طرف تمہارے ذہن میں یہ بات ہے کہ یہ حرمت والے میں ان مہینوں میں ہم نے لڑنا نہیں، تلوار نہیں اٹھانا، تو اس وجہ سے تم اپنا نقصان ہی نہ کرواتے رہنا۔ اگر وہ تمہارے ساتھ ایسا کریں تو پھر تمہیں اجازت ہے، تم ان کے مقابلے کے لیے تلوار اٹھا سکتے ہو۔ فرمایا کہ الشہر الحرام بالشہر الحرام، سیدھی سی بات ہے، حرمت والے مہینے کے بدلے میں حرمت والا، یعنی اگلا بھی حرمت والا اسے سمجھے تو تم نے بھی حرمت والا سمجھے، اگر اگلا یہ بات بھلا دے تو پھر تم نے بھی اس بات کو بھلا دینا۔ والحرمات قصاص، پھر اس کی حرمت ایسا ہی ہے کہ انہیں بدلہ لیا جائے، قصاص لیا جائے، لیکن یاد رکھیں فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ، جتنا وہ تمہارے ساتھ زیادتی کریں پھر اتنا ہی تم نے ان کا بدلہ دینا ہے، حد سے نہیں بڑھ جانا۔ اگر وہ تھوڑی شرارت کریں تم اس کے اوپر اتر آؤ اور تم آگے بڑھ جاؤ، کیونکہ ہمارے ہاں مزاج یہی ہے نا کہ اگر کسی نے زیادتی کی ہے تو پھر اس کے بدلے میں وہ بندہ اس سے بھی زیادہ زیادتی کرتا ہے، وہ خود ظالم جا بنتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، شاید جادو کو کل ایک بات میں نے ذکر کی تھی کہ ایسا نہیں کرنا۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا، جو تم پر زیادتی کرے اس پر اتنا ہی جواب دینا ہے، بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، جتنا اس نے تم پہ کیا ہے اتنا ہی انہیں جواب دینا ہے، اور اس معاملے بھی وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہنا، کہیں تمہاری طرف سے زیادتی نہ ہو جائے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو کہ ان اللہ مع المتقین، اللہ تو متقین کے ساتھ، اس کی رحمتیں، اس کا فضل، اس کی برکتیں تو ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو متقین ہیں۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ آیت بڑی معنی خیز ہے۔ اچھا، اس کے شان نزول میں ایک بات یہ لکھی ہے کہ چونکہ جب 1 سال بعد دوبارہ 7 ہجری میں یہ قافلہ پھر سے عمرہ کے لیے نکلنے لگا، جو پچھلے سال جن کو روکا گیا تھا وہ جب نکلنے لگے تو اصحاب کے اندر، یہ تفسیر نعیمی نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ اصحاب کے اندر کچھ ایسے لوگ تھے کہ جن کا اس وقت پھر مالی پوزیشن بڑی کمزور تھی، اور وہ پریشان تھے کہ اب ہم کیا کریں۔ ظاہر ہے سفر کے لیے نکلنا ہے تو اس کا زاد رام ہونا چاہیے، اس کے پاس اتنا خرچ ہونا چاہیے،
لیکن کچھ ایسے تھے کہ جن کے پاس نہیں تھا، اللہ کا حکم آ گیا کہ پھر باقیوں کو ترغیب دی گئی کہ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ چلیں کچھ لوگوں کے پاس نہیں ہے زیادہ راہ، تو جن کے پاس کچھ حیثیت ہے، جن کے پاس استطاعت ہے، وہ خرچ کریں اور اس طرح ان کا ساتھ دیں تاکہ وہ بھی اس فریضے کو ادا کر سکیں اور وہ بھی یہ سعادت حاصل کریں۔ لیکن ساتھ میں ایک اگلی بات بڑی قابل غور ہے، اور یہ سب کے لیے ہے، آنے والی نسلوں کے لیے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہیں ڈالیں۔ بعض لوگ جان بوجھ کے کچھ ایسا کام کر گزرتے ہیں کہ جو ایک ہلاکت میں انہیں لے جاتا ہے، ہلاکت تک انہیں لے جاتا ہے، اور یہ ایسی بھیانک صورت ہے کہ پھر بقیہ زندگی بندہ کہتا ہے کاش یہ نہ کرتا، کاش یہ نہ کرتا۔ یہ کئی معنوں میں یہ بات لی جا سکتی ہے، کئی مفہوم میں یہ بات لی جا سکتی ہے۔ کوئی بھی ایسا کام ہو، وہ دینی ہو وہ دنیاوی، ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے ہاتھوں خود سے ہی ہلاکت میں نہیں ڈال دینا، واحسنوا، اور بھلائی کرتے رہنا۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ محسنین کو پسند فرماتا ہے۔ بڑی خوبصورت بات، اللہ نیکوکاروں کو پسند کرتا ہے، بدکاروں کو نہیں، فتنہ بازوں کو نہیں، شریروں کو نہیں، حاسدین کو نہیں، فتنہ و فساد پھیلانے والوں کو نہیں، نفرتیں پھیلانے والوں کو نہیں۔ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ کن کو پسند کرتا ہے؟ محسنین کو، نیکوکاروں کو، جو خود بھی نیک کریں، نیکی کا آگے پیغام بھی دیں، خود بھی اچھے کریں اور اچھے کا آگے پیغام بھی دیں، ان کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ اللہ کرے ہم سب اس سوچ کے مالک بنیں۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ نیکوکاروں کو پسند فرماتا ہے۔ کل کی آیات بڑی معنی خیز ہیں، اور میں سوچ رہا تھا کہ کتنا حسن اتفاق ہے، کتنا حسن اتفاق ہے کہ کل جمعرات ہے، آگے جمعہ ہے، 8 ذی الحج، اور جمعے والے دن حج کا دن ہے، اور ٹھیک کل جو ہماری آیت آگے آ گئی ہے نا، یہ ہے ہی حج کے بارے میں۔ ہم تو ترتیب سے آ رہے ہیں، اگلی آیت کے جملے کیا ہیں؟ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور اللہ کے لیے حج اور عمرہ کرو۔ بڑی اہم آیتیں ہیں، انشاءاللہ اس پہ زندگی رہی تو کل بات کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق دے، آمین۔ صلی اللہ علیہ محمد و بارک وسلم۔